السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، مستقبل کا جو ہمارے حکمرانی کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس میں جو دو بڑے عہدیدار ہوں گے، اس میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، وہ تو باقاعدہ سلیکٹ ہو چکے ہیں، حلف بھی اٹھا لیا اور اپنی کیبنٹ بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جو دوسرا بڑا عہدہ ہوگا، ویسے تو یہ سب سے بڑا عہدہ ہے، وہ ہوگا صدر مملکت کا۔ اور وہاں جو متمکن ہوں گے، وہاں پر اس کرسی پر جو فائز ہوں گے، وہ جناب آصف علی زرداری صاحب ہوں گے۔ آصف علی زرداری صاحب ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں شریف خاندان کے حوالے سے، وہ آپ سارے جانتے ہیں۔ وہ جناب مولوی نواز شریف صاحب کہتے تھے، وہ ان کو پتہ نہیں کس کس القابات سے نوازتے تھے۔ آپ دور مت جائیں، اسی نگران حکومت میں دیکھ لیں کہ اس سے پہلے اگرچہ 16 ماہ وہ اکٹھے حکومت کر چکے ہیں، لیکن جب الیکشن کمپین شروع ہوئی تو آصف علی زرداری صاحب نے باقاعدہ جو انٹرویوز دی اور ایک سلسلہ تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو شہباز شریف ہے یہ تو بالکل فارغ آدمی ہے، یہ تو لکیر کا فقیر ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس نے ڈفر کہہ دیا، یہ تو بالکل ہی فارغ ہے جناب۔ اچھا، اب اگرچہ ابھی تک صدر مملکت بنے نہیں ہیں، انہوں نے کل باقاعدہ اس حوالے سے صدر مملکت بننا ہے اور ووٹ لینے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تقریباً نیم گالم گلوچ تک اتر آئے ہیں، اور انہوں نے ابھی سے میاں شہباز شریف صاحب کو سلواتیں سنانا شروع کر دی ہیں۔ آپ اسے کوئی گالم گلوچ نہ سمجھے تو سلواتیں ضرور ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ گالی جو ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو ماں بہن کی گالی دے دیں، کچھ اور گالی، کسی کو جاہل کہنا یہ بھی ایک بڑی گالی ہے، کسی کو کہنا کہ تو شیطان ہے یہ بھی گالی ہوتی، کسی کو کہنا تو بے وقوف ہے، لکیر کا فقیر ہے، یہ بھی نیم گالی ہوتی ہے، کچھ اور نہیں ہوتی۔ تو جناب یہ گالیاں جو دی ہیں، یہ گزشتہ روز آصف علی زرداری صاحب نے اپنی الیکشن کمپین یعنی صدارتی الیکشن کمپین کے حوالے سے عشائیہ دیا ہوا تھا میاں شہباز شریف صاحب نے۔ اس میں جناب ایم کیو ایم بھی اور دیگر بھی سارے لوگ شامل تھے، جو ووٹرز تھے ان کے سارے سوائے پی ٹی آئی کے، تو ان کی موجودگی میں انہوں نے جو میاں آصف علی زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہا ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ آئنسٹائن بھی مشکلات سے نہیں ڈرتا تھا اور میاں شہباز شریف صاحب بھی مشکلات سے نہیں ڈریں گے۔ اب آئنسٹائن کیا مطلب ہے؟ مطلب کہاں آئنسٹائن اور کہاں جناب میاں شہباز شریف؟ اب کسی کو اگر کہا جائے کہ جناب تو بڑا ارسطو ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوگا کہ اس کو فلاسفر قرار دے رہے ہیں۔ صاحب نے فلاسفر نہیں قرار دے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو ارسطو نہیں بن سکتا، تو ڈفر ہے، تو پاگل ہے، تو جاہل ہے۔ مطلب کسی کو جاہل کہنا ہو تو کہتے بڑا ارسطو آیا ہے تو جناب، یعنی اچھا کوئی جناب بالکل کوئی اور الٹی حرکت کر تو بڑا حاتم طائی ہے جناب تو، مطلب اس قسم کی، تو یہ اس کا نیگیٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگرچہ میاں شہباز شریف صاحب بڑا مسکرا رہے تھے، واہ جی واہ مجھے آئنسٹائن کہہ دیا، لیکن یہ آئنسٹائن کس نقطہ نظر سے کہا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ جو پھر وہی پہلی بات کہ جو آصف علی زرداری صاحب کا مقام ہوگا وہ بطور صدر ہوگا اور وزیر اعظم، اور صدر کا کام ہوتا ہے ایڈوائز بھی کرتا ہے، مطلب وہ وقتاً فوقتاً لیٹر بھی لکھتا رہتا ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے اختیارات کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا، لیکن گزشتہ روز ہی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہہ دیا تھا کہ میرے باپ صدر بننے جا رہا ہے، اور میں اپنے باپ سے کہوں گا کہ بالکل وہ جناب جو وہ ہوتا ہے جناب برطانوی عہدیدار، شاہی فیملی ہوتی ہے اس کی طرح نہیں، بلکہ اپنے اختیارات کو استعمال بھی کرے گا۔ تو اب اگر آصف زرداری صاحب الیکشن سے پہلے، اپنے صدر بننے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا جناب آئنسٹائن آیا ہے، اس نے کون سی مشکلات کا سامنا کرنا ہے، کون سے مسائل حل کرنے ہیں، کون سے قوانین بنانے ہیں، تو اس کا مطلب دو ہے، ایک تو وہ انہیں بے وقوف کہہ رہے ہیں، اور دوسرا ان کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس مذاق اڑانے کے پیچھے ایک یاد رکھیے گا ایک سائیکی ہے، اس کو میں تھوڑا سا سمجھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس وقت جو تمام انتظام حکومت کا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، سب کو پتا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ یہ جو سیٹیں دی گئی ہیں پی ایم ایل این کو خاص طور پر، یہ اسٹیبلشمنٹ نے دی ہیں، یعنی پی ایم ایل این کی تو ٹوٹل 17 سیٹیں بنتی ہیں نون لیگ کی، باقی ساری عنایات اسٹیبلشمنٹ کی ہیں۔ اچھا دوسری طرف ایم کیو ایم کی تو 100% 17 کی 17 سیٹیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی دی ہوئی ہیں، بلکہ اب جناب 5 سیٹیں اور بھی دے دی ہیں جناب، وہ جو ان کا کوٹا تھا وہ بھی 22 سیٹیں اس طرح ہو جائیں گی۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ان کے پلے ککھ نہیں ہے،
اور جب کسی کے پلے ککھ نہ ہو تو پھر اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، اور پھر اس کو جناب جس طرح مرضی چپت لگا لے، جس طرح مرضی تھپڑ مار، چلو یہ کام کر، چلو یہ کام کر۔ میرا خیال میں آصف زرداری صاحب کو مکمل احساس ہے کہ ان کی حیثیت جمہورے کی ہے، جو جناب جس کو ایک تھپڑ مارا، ایک ڈنڈا مارا گدھے کی طرح، اور گدھے نے بھاگنا شروع کر دیا، اس سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب اس ساری سائیکی کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ یہ استعمال گزشتہ دور حکومت میں عمران خان صاحب بھی کر چکے ہیں۔ عمران خان صاحب سے جب کہا جاتا تھا جناب کہ یہ قانون سازی کرائیں، یہ کرائیں، ایون اعتماد کا ووٹ بھی جب تھا تو عمران خان کو پتا تھا کہ قانون سازی انہوں نے کرانی ہے، انہوں نے میرے ساتھ ان لوگوں کو لگایا ہوا ہے، تو وہ ایون بجٹ پاس کرانا ہوتا تھا تو وہ آئی ایس آئی سے کہتے تھے، یہ مطلب آن ریکارڈ باتیں آ چکی ہیں، وہ کہتے تھے اجلاس پورا کرنا ہے، کورم پورا کرنا ہے تو آپ پورا کریں۔ اچھا، کسی کو ووٹ دلانا ہوتا تھا تو عمران خان توہین سمجھتا تھا کہ جناب میں کیوں راضی کروں، میرا کیا اس مطلب اس کیا کام کہ میں ان کو وہ تو بلکہ الٹا تیلی لگا دیتا تھا۔ ایون جب ایکسٹینشن ہونے لگی تو یہ سارے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، یعنی حکومت کی مجبوری تو تھی، انہوں نے تو جناب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی تھی، لیکن یہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی، یہ تو ہاتھ باندھ کر آ گئی تھی۔ ایون مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ گئے تھے، انہوں نے کہا حاضر جی ہم ووٹ دیتے ہوں، تو ایسے میں الٹا ان پر تنزیہ فکرے کسے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے جب اسلام آباد میں سینٹ کی سیٹ ہار گئے تھے یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں، جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا، اس وقت وزیر خزانہ کے کینڈیڈیٹ تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا جی میں اعتماد کا ووٹ لیتا ہوں، اور اس کو کس طریقے سے بندے پورے کیے تھے اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا ہے۔ ایون عامر لیاقت مرحوم نے بھی آ کر کہا تھا جی ہم تو خود نہیں آئے، ہمیں تو بلوایا گیا ہے۔ مطلب عمران خان کو پتا تھا کہ مجھے جناب وزیر اعظم رکھنا ان کی مجبوری ہے، اور اس نے اس کا استعمال کیا۔ اور پھر جب اسے یہ پتا چلا کہ اب مجھے نکالنا چاہتے ہیں تو پھر بھی اس نے منتیں نہیں کی، انہوں نے کہا جی اب بھی یہ لوگ میرے کہنے پر کھڑے نہیں ہوں گے۔ لہٰذا عمران خان ایون آخری وقت میں ایم کیو ایم کے مرکز گئے، لیکن وہ ایم کیو ایم والے کہتے ہیں جی عمران خان نے ہم سے ووٹ کوئی نہیں مانگا۔ تو یہی صورتحال جناب اس مرتبہ پھر آصف زرداری صاحب اختیار کر رہے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ایم کیو ایم کے بڑے بھی جناب ہمیں ووٹ دیں گے، نواز شریف اور نون لیگ، تو نون لیگ ان کے بڑے بھی جناب ہمیں ووٹ دیں گے اور کوئی اس سے روک ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آخری وقت تک انہوں نے نون لیگ ایم کیو ایم سے ووٹ نہیں مانگے، اور انہوں نے کہا جی یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو آپ نے لے آنا ہے۔ اور بہرحال اس پر جناب وہ اجلاس بھی ہوتے رہے، ایم کیو ایم کے بار بار اجلاس ہوتے رہے جناب کہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں، اچھا آج نہیں کر رہے کل کر رہے، پھر پتہ چلا ایم کیو ایم ہی توڑ دی انہوں نے، ساری جو رابطہ کمیٹی تھی اس کی جگہ ایک نئی کمیٹی انہوں نے بنا دی، تنظیم 9 کر رہے ہیں، پھر پتہ چلا جناب 3 رکنی کمیٹی کو اختیارات دے دیے ہیں، پھر جناب مقبول صدیقی، ڈاکٹر مقبول صدیقی صاحب کو دے دیے ہیں۔ تو فائنلی جناب جب عشائیہ تھا شہباز شریف صاحب کا، تو اس میں انہوں نے کہا جی ہم ووٹ تو دیتے ہیں، مہربانی کر کے ہم کوئی بندہ چلا ہے ہمارے گھر تو آ جائے، کم از کم ہم سے بات تو کرے، ہم کہنے جوگے تو ہوں کہ جناب وہ ہمارے پاس چل کر آئے تھے اور ہم نے ووٹ دیے تھے۔ تو ایسے انہوں نے کہا اچھا یہ چلے جاتے ہیں، تو وہ انہوں نے سعد رفیق صاحب کو ساتھ لیا بلاول بھٹو نے، اور پھر جناب وہ مقبول صدیقی صاحب کے پاس چلے گئے، اور پھر انہوں نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم تو ستے خیرہ، ہم تو شروع سے آپ کے ساتھ تھے، اب بھی ساتھ رہیں گے۔ تو اس پر بلاول بھٹو کو بھی اندازہ ہے کہ ان کو تو حکم دیے، اصل میں ایم کیو ایم ہے کیا، ایم کیو ایم کا کوئی اور مقصد بالکل نہیں ہے، ان کا کام میک اینڈ بریک ہے۔ اب وہ پپٹ ہیں صاحب ظاہر ہے، کٹ پتلی ہیں، تو ان کو جیسے کہا جائے گا وہ کریں گے۔ اب جب ہے ہی وہ کٹ پتلیاں، تو کٹ پتلی سے کیا کہنا کہ جناب آپ ہمیں ووٹ دو یا نہ دو، تو اس کے جو ہاتھ ہے جس کے ہاتھ میں وہ چل رہے ہیں ان کو جناب کہنا چاہیے۔ اور بالکل ایسے ہوا، انہیں پتا تھا کہ یہ بھاگ سکتے ہی نہیں ہے، کہیں دوڑ سکتے ہی نہیں ہے، انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے، لہٰذا انہی کو کہا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جناب چاہے آصف زرداری صاحب ہوں چاہے بلاول بھٹو صاحب ہوں، وہ کبھی ان کو جوکر کہتے ہیں، کبھی پپٹ کہتے ہیں جناب، کبھی سلیکٹڈ کہتے ہیں جناب، اور بھی بہت سارے جناب لفظ انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ جناب کارٹون بھی جناب ایک کہا جاتا ہے، یہ تو ہے ہی کارٹون۔ تو جب آپ کی اوقات یہ ہو تو پھر آپ کو اوقات یاد دلانے والے بھی آ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ اس وقت اگرچہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، لیکن اگر کسی کو اس میں دائیں کچھ اختیار حاصل ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کو حاصل ہوں گے، اس کے اشارے پر یہ چلیں گے، اور اب ان کے پاس صدارت آ گئی۔ تو اس حوالے سے منظور علی خان صاحب نے باقاعدہ ایک کہا تھا کہ جناب جو پورا کا پوری مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ ایک تیر پر کھڑی ہوگی،
اور تیر جب ہی جناب وہ ذرا سا ایسے ہلے تو تیر ان کے اندر چبھ جائے گا. یہ انہوں نے مثال دی. انہوں نے کہا جی اگر تصوراتی طور پر میں اس کو بیان کرنا چاہوں تو جناب آصف زرداری صاحب نے پہلے ہی گالیاں دینا شروع کر دی ہیں شہباز شریف صاحب کو. فیوچر میں اس بچے جمہوریہ کا پتہ نہیں کیا بنے گا, اس کے ساتھ کیا ہوگی. لوگ پبلک پہلے گالیاں دے رہی ہیں, ٹی وی چینلز پہلے گالی دے رہے ہیں, مخالفین پہلے گالیاں دے رہے ہیں. آپ جناب انڈین ٹی وی چینلز اٹھا لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بے عزتی پہلے دن سے جو شروع ہو گئی ہے شہباز شریف صاحب کی, شاید ہی کسی کے ہو. لیکن بہرحال یہ گالیاں کھا کے بد مزہ نہیں ہوتے, بے مزہ نہیں ہوتے, اور وہ چل رہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک بڑے سردار کے پاس گیا اور اس نے جناب مار مار کے اسے پھینکا اور وہ باہر آ گرا. تو وہ جب دروازے سے باہر گرا تو اس نے اپنے پگ سنبھالی اور کہنے لگا جناب کہ دیکھو یار, کہاں بادشاہ سلامت اور کہاں میں, کہاں سردار اور کہاں میں. مجھے کہتے ہیں میرا پگڑی تبدیل کرو, پگڑی تبدیل بھائی بن جاؤ. تو اس طریقے سے بھی جناب اپنی ہنسی کو, اور شہباز شریف صاحب تو ہنسی پر قابو پانا بھی جانتے ہیں. بہرحال یہ ابتدائی عشق ہے. دیکھتے ہیں پہلی یہ ابتدائی گالیاں دی ہیں صدر صاحب نے. صدر صاحب فیوچر میں وزیر اعظم کو کس طرح رکھتے ہیں اس کا اندازہ انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ میری جناب اب تک کی گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.